شب معراج کو جاگنے اور اگلے دن کا روزہ رکھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ ناظرین، انتہائی اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے، آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اسلامی معلوماتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسراء و معراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال کتب میں مذکور ہیں۔ معراج کے واقعے کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے لیے بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عجائبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کے ہجوم میں آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس مقام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ تعالیٰ کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے بارگاہ اقدس میں پہنچے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اسی موقع پر نمازیں فرض کی گئیں۔ یہاں سے واپسی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ تھا۔ ناظرین، معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہترین نشانیوں میں سے ایک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس واقعے میں کتنا وقت لگا یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو، آج میرا ذکر نہ کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات جنت الفردوس کو زیورات سے آراستہ کرو، جنت کو خوب سجاؤ، میری فرمانبرداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو۔ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ سور پھونکنا تھوڑی دیر کے لیے موقف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ تھوڑی دیر کے لیے روح قبض کرنا بند کر دے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بلندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خندہ بری کی حوروں سے کہہ دو کہ خوب سج دج کر جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں واقع معراج النبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔
حکم ربی ہوا کہ اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری لینے کے لیے جنت میں جاتے ہیں۔ آپ نے ایسی سواری کا انتظام کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں آئی۔ میسر ہونا تو دور کی بات انہوں نے کبھی دیکھی بھی نہ ہوگی، دیکھنا تو دور کی بات انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے اس سواری پر کوئی سوار نہ ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرسوز ہے، مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، رات آہستہ آہستہ کیف و نجات کی مستی میں مست ہو رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر خاموشی کا عالم طاری ہے، نصف رات گزرنے کو ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پر حضرت محمد علیہ السلام خواب میں آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی بھی ہو جائے گی۔ فکر مندی میں ہے کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب بیدار ہو جائے۔ اس دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم سنتے ہی آگے بڑھے اور اپنے کافور ہونٹ حضرت محمد علیہ السلام کے قدم مبارک سے مس کر دیے۔ وہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل کیسے آنا ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف بلاوے کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام آپ تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق کا ہجوم ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کھول دیا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کر کے میرا دل نکالا گیا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس کے بعد اس قلب کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ صاف کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے۔ اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے۔ سینہ اقدس چاک کرنے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس میں آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پھر آپ علیہ السلام کے سر انور پر امامہ مبارک باندھ دیا گیا۔ علامہ کاظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد علیہ السلام کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد علیہ السلام کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کے پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں اور دو مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے دو راکب آویزاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد علیہ السلام براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور علیہ السلام کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور حضرت محمد علیہ السلام نے اور حضرت محمد علیہ السلام درود و سلام کے گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے بیان فرمایا کہ وہ ذات نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور اور سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوز پہاڑوں، بیابان، ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں اور سرسبز و شاداب وادیوں پر سفر کستی ہوئی وادی بسا میں پہنچتی ہے جہاں بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور علیہ السلام اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے ساتھ موجود ہے۔ علماء خوش آمدید کہنے کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اس مقام پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ پر موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس کے ساتھ باندھ دیا۔ حضرت محمد علیہ السلام مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم میں فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں اور تمام انبیاء اور رسول جماعت کے لیے صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو حضرت محمد علیہ السلام امامت فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کے اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں اور ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نور منظر نہیں دیکھا۔ وہاں سے رفعت اور عظمت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ حضرت محمد علیہ السلام نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں
اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے، یہاں سے پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نظر کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، یہی حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی فرمایا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح بواب نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات کے بعد اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کروائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کروائی گئی۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت اور عظمت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مہمان ذی حشرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں، جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا کا سفر کیا، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے ماننے سے انکار کر دیا اور مشرکین نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ رسول اللہ راتوں رات آسمان پر گئے ہیں۔ سب نے تردید کی مگر جب لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو حضرت ابو بکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کیا یہ بات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے تو پھر سچ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت متاثر کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو اس سے صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص شام اور فلسطین زیادہ سفر کرتا تھا، آیا اور بولا اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں پر گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جوابات دیں۔ پھر اس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسجد اقصیٰ اور اس کے خد و خال سے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کی اس افضل ترین ذات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد علیہ السلام کو 50 نمازیں بطور تحفہ دیں، جن کو بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئیں۔ ناظرین، رجب کا پورا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں کی گئی ہر ایک عبادت کا ثواب عام ایام کی نسبت زیادہ ہے۔ تاہم کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ 27 رجب یعنی شب معراج کی رات کو جاگنے اور اگلے دن کا روزہ رکھنے کو اپنے اوپر لازم کر لینا درست عمل نہیں ہے۔ ان کے نزدیک کسی بھی لازم عمل کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی واضح حدیث کا ہونا لازم ہے، لہٰذا رجب کے مہینے میں تخصیص کے ساتھ خصوصاً کسی خاص دن میں روزہ رکھنا یا کوئی مخصوص تسبیحات یا عبادات کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، لہٰذا 27 رجب کو تخصیص کے ساتھ روزہ رکھنے اور اس رات شب بیداری کر کے مخصوص عبادات کرنے، مثلاً صلاۃ الرغائب یا دیگر مخصوص تسبیحات کا کسی بھی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ملتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔